الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم قرآن کریم سے لاسٹ ویک کیا ٹاپک کرے تھے آپ بتائیے گا. لاسٹ ویک سورۃ البقرہ کی 15ویں آیت تھی اور کیا بات تھی؟ دلالت بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا. اس کے بعد کا بھول گئے؟ میں جتنا پڑھتی ہوں اتنا یاد رہتا ہے، اس کے بعد کا نہیں یاد رہتا. اوکے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اوکے، یہاں تک ہم کرے تھے. اب ہم نے بات ہو چکی تھی کہ کہاں تک ہماری فائدہ ہے، کس میں فائدہ ہے. تجارت ہم جو کریں دنیا میں، ہم فائدے کی کافی باتیں کر چکے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنا کفر اور جو اپنے لباس کا ہم نے بندوبست کیا کہ اپنے لباس کو صحیح کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنے لباس کو صحیح رکھیں اور پردوں کا اہتمام کریں. باقی سب باتیں ہو چکی ہیں. آج ہم بات کریں گے اس کے بعد کی آیت کا. اور ایک سب سے پہلے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں، کہیں بھول نہ جاؤں اس لیے لکھ کے رکھی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرائے ھذا بِإِذْنِ اللّٰہِ وتعالی. اذن کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ سب سمجھو. میں بیان کروں بڑا اچھا بیان دیا، نہیں ھذا غلط بیان. بیان جو سن کر آپ بول سکیں وہ بیان ہے. اذن بولتے حکم. بِإِذْنِ بی سے، بازر بی سے، اذن حکم، حکم سے. بِإِذْنِ اللّٰہِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. اب کیا مزہ آئے گا؟ اللہ ہم نے تیرا حکم کا نام سیکھا. تمہارے چھل کے آنا تم کو کامیابی نہیں ملے. الحمدللہ بِإِذْنِ اللّٰہِ وتعالی. ومن اعرض عن ذکری. میں رکتی ہوں، پوری آیت نہیں پڑھی، تھوڑا تھوڑا سمجھاتی ہوں. من جو اعرض اعراض کیا. اعراض کیا، اعراض کرنا کیا ہے؟ ارادہ نہیں بھائی. پوری آیت سمجھ میں نہیں آیا نہیں، وہ ٹاپک سائڈ میں رکھو، اس کے بعد کا پڑھو. اوکے، جیسے میں آپ اکیلے میں رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اٹک کے قرآن بند کر دیتے ہیں آپ لوگ. رک جاؤ پھر آگے کا پڑھو. آرادہ آپ کو اعراض کرنا نہیں سمجھ میں آیا. ان سے، ذکری میرے ذکر سے. کس کا ذکر بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے. اسٹینڈ میں ڈال دو چپل پلیز. آرادہ اعراض کیا، ذکری میرے ذکر سے، یعنی میرے قرآن سے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو کہتے ہیں. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِنَّ پھر ان بے شک، لہو لا لیے ہوں اس کے لیے، لہو اس کے لیے، معیشت گزران، معیشت گزران، دن کوں تنگ ہوگا. مطلب جو منہ موڑا، جو اعراض کیا، جو کفر کیا، جو چھوڑ دیا. لاسٹ ویک تھرسڈے قرآن کے لیے آپ سب جانے کے بعد کوئی عورت آ کے لڑائی کی تھی قرآن کے لیے. اور ایک بہن یہیں پہ بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لوں گی، بولوں گی نہیں، کہتے ہیں جہاں پہ وہ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کل رات سے میری نیند اڑ گئی. مسجد میں ہم نے اطلاع نہیں کی ہے، ہم چوری سے قرآن پڑھا رہے ہیں.
سمجھ میں آ گیا؟ فلاں نہیں بولوں گی میں، یاد رکھنا سب محفوظ ہیں. مسجد میں ہم اعلان نہیں کرتے. میں نے ایسے لوگوں کو گروپ سے ہٹا دی تھی. سب ہیں میرے گروپ میں، اپوزیشنز بھی ہیں. جو قرآن کو نہیں لینا چاہتے انہوں بھی ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے انہوں بھی ہیں، دوسری کتابوں کو دعوت دوسری کتابوں سے دینے والے وہ بھی ہیں. سب ہے میرے پاس. میں کسی کو بھی نہیں یہ کرتی، سب آؤ. مگر جو اعراض کر کے جو اتنی بڑی بات بولے تو میں نے گروپ سے نکال دی. جب قرآن کریم تم چوری سے پڑھا رہے ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں منع کیا جاتا ہے قرآن پڑھانے کے لیے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ ایسی مومنیت کا فائدہ کیا ہے؟ اب ان کے لیے سب کے لیے آیت لائی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جو اعراض کیا، جو منہ موڑا قرآن کے لیے، اسے دنیا تنگ ہے. جا کر دیکھو دنیا کے پھیپڑوں سے لے کر گردوں تک بیماریاں. صحیح ہے؟ ہر جگہ بیماریاں تنگ ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا دیکھو ان کے لیے. ونحشر، محشر میں نہ ہم، حشر ہم جمع کریں گے، نحشر ہم جمع کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جمع کریں گے. نحشر ہم جمع کریں گے محشر میں، مطلب محشر کو محشر یاد رکھ لو، آپ کو محشر معلوم ہے. نہ ہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جمع کریں. کیسے؟ آما، اندھا. قیامت کے دن جب اٹھائیں گے قبر میں سے، ان کو ہم اندھا اٹھائیں گے، روشنی نہیں دیں گے، آنکھ نہیں دیں گے. ہم قرآن کو چھوڑنے والوں کے آنکھ کھینچ لیتے ہیں. اب ویسوں کے پاس آپ لوگ جا کے دین سیکھتے ہو، سیکھو، مرضی تمہاری ہے. اللہ کا غضب ہے ان پہ، میرے اوپر بھی اگر میں چھوڑوں، ہم سب پہ اللہ کی لعنت ہے، ہم سب پہ اگر ہم چھوڑیں گے قرآن کو. قرآن چھوڑ کے کسی اور کو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تنگ کر دیں گے دنیا، ہم تنگ کر دیں گے دنیا. دنیا بھی تیری خوشحال نہیں رکھیں گے، آخرت میں تیرے آنکھ نہیں دیں گے. پھر کیا بولے گا؟ اے اللہ، میں دنیا میں تھا تو دیکھتا بھالتا تھا. اس کے بعد کی آیت دیکھتا تھا، جا کے کھول کے دیکھو آیت یہ کو کس سورے میں ملے گی. یہ سورہ طٰہٰ، یاد رکھ لو، سورہ طٰہٰ. کھولو، آپ سب کھولو. 1 2 4، 1 2 4 کھولو. میں دلیل کے ساتھ قرآن جب لائی یہاں پہ، سب لوگ ٹینشن میں ہو گئے. میرے پاس بحث کرنے والے، مناظرہ کرنے والے عورتیں کرتے ہیں تمہارے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم دلیل دیتی ہو. اگر آپ مقابلہ کریں گے کوئی بھی آپ سے، آپ دلیل دیں گے تو آپ صحیح ہوں گے. قرآن میں یہاں پہ ہے، بتاؤ. 1 2 4 سورہ طٰہٰ، 1 2 4 سورہ طٰہٰ، 1 2 5 سورہ طٰہٰ. قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. اور وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ حشرتنی، نی مجھے، اعمیٰ اندھا کیوں اٹھایا مجھے؟ وقد کنت بصیرا، یقیناً میں تو دیکھتا بھالتا تھا. اس کے بعد بھی دیکھ لو، جو آیتوں کو چھوڑتا ہے اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. کیسے اٹھائیں گے؟ اندھا اٹھایا جائے گا. آج قرآن کو چھوڑ کے آج ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم درس دیں گے. کس کا؟ دوسری کتابوں کا. قرآن صرف بوسہ دینے کے لیے ہے، دوسری کتابیں عمل کرنے کے لیے ہے. یہ کیسی بات؟ یہ کون سی بات؟ کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. جس کو اندھا اٹھنا ہے قبر میں، ماشاء اللہ وہ آرام سے قرآن کو اعراض کرو. میرے سامنے آ کے اعراض کرتے ہیں تم قرآن کیوں پڑھاتی ہو، قرآن سے کیوں بیان دیتی ہو، قرآن چھوڑ کے دوسری کتاب سے دیا کرو. نہیں، یہ آسمانی کتاب، آسمان سے اتری، دلیل گواہی سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم اس کو اعراض نہیں کر سکتے، تم اس کو مٹا نہیں سکتے. مٹ جائیں گے. آج پورے باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو 20 پر 3 سال تک آپ نے امانت دیا ہمیں، 20 پر 3 سال تک سنبھال کر امانت دیا ہمیں. 3 لوگ جہنم کو جائیں گے جو 3 گناہ کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ کون لوگ ہیں؟
دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا. میں گئے جمیرات سے یہ جمیرات تک میری حالت ایسی تھی کہ میرا دماغ بہت تھا. اللہ ان سب کو ہدایت دے دے, ہدایت توفیق دے دے. تو ناراض نہیں ہو, تو ان کو بھی پسند کر لے, ہم سب کو ایک کر دے, ہم سب کو جدا جدا نہ رہیں, ہم ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی نے کہا ہے جو امانت کو نہیں سمجھتا, امانت کس کی؟ لوگوں کے بھی ڈکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی ڈکارتے ہیں. یس, بولو کیا جی؟ پیسے کھا لیا, ڈکار لیا, گاندھی کا حساب. باتیں مذاق یوں بنا کے رکھا ہے. اچھا کوئی بتائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ ہر کوئی عاشق جا کے وہی ڈھونڈتا ہے کہ میرے کعبے پہ کیا لکھا ہے. انشاءاللہ اگر میرا جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں کو, میں تو نہیں آؤں گی ویڈیو میں, مگر وہ چیزیں تم کو میں دلیل کے ساتھ بھیجوں گی وہاں سے گروپس میں انشاءاللہ, کہ کعبے کے اوپر جو میں بتانا چاہتی ہوں انشاءاللہ اللہ اگر مجھے لے جائے دلیل کے ساتھ, میں انشاءاللہ میں آپ کو پہنچاؤں گی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں, محمد رسول اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ نہیں. کون تھے انہوں؟ سچے تھے, امین تھے, یہ لکھا ہے. کیا ہے؟ پڑھو, بولو. لا الہ الا اللہ حق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. 3 چیزوں کو آپ کے دروازے پہ, یہ چیز کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کیوں دروازے پہ لکھا گیا. جب بھی آپ بیان کرتے تھے 2 چیزوں کو ہمیشہ بولا کرتے تھے کہ وعدہ پورا کرو, امانت سے ادا کرو. مرنے کے تب بھی آپ نے اپنا کرتا نکال کر پیٹ دیے اور بولا جس کو لینا ہے مجھ سے بدلہ لے لو. پھر کسی نے بولا اللہ کے رسول 2 درہم اب دینا ہے. کس کو میں نے مارا ہے مار لو, ہمیں ہے دیکھ لیں گے بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت لکھ دی گئی, پھر بھی آپ نے کہا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 125. اس کے بعد اب ذرا آگے چلے جاؤ, سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد اب وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا کرنا. کیا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے؟ دیکھو ہمارا اسلام 2 چیزوں پہ 2 احکام ہیں. کتنے احکام ہیں؟ کیا کیا احکام ہیں؟ اگر سمجھ میں بھی آنا چاہیے نا, کیا احکام ہے ہمارے لیے؟ گزر چکا ہے, بتا چکی ہوں. دوسرے طریقے سے آتے رہے گا قرآن میں, ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کیا ہے وہ. حقوق الحق, حقوق العبادہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں یہ کرنے کے لیے بولتے ہیں. ایک حکم ہوتا ہے, کرنے کے لیے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے, نہیں کرنے کے لیے بولتے ہیں. ہمارا دین اسلام 2 احکام پہ ہیں. یہ کرنے کے لیے بولتے ہیں, یہ نہیں کرنے کے لیے بولتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی جب بیانوں پہ جاتے ہیں, مامورات منکرات, یہاں سے نکلتی کیا بولے کی, کدھر بولے کی, ادھر کرے بھاگے. یہی وجہ ہے میں نے دل میں نیت کی ہے موت تک انشاءاللہ اس کو کھول کے سمجھا کے پبلک تک پہنچاؤں, تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. محرمات کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں اس کو محرمات کہتے ہیں. منکرات کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو منع کیے ہوئے ہیں. اور 3 چیزیں آتے ہیں, منہیات, منکرات, محرمات. لکھ لو کتاب میں آپ اپنی کھول کے, 2 چیزیں کم از کم یاد کرو, محرمات اور منکرات یاد رکھو. اور کرنے کے لیے الفاظ کیا آتے ہیں؟ معمورات. بیت المعمور یاد رکھ لی میں نے, بیت المعمور یاد رکھ لو. آپ کو بھی وہی سکھاتی ہوں, جو میرے لیے آسانی اللہ پیدا کرتے ہیں وہی چیز میں آپ کو بلا کے پہنچا دیتی ہوں. معمورات کا مطلب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. قرآن کریم میں کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مرنے کے بعد تم کو اندھا اٹھاؤں گا؟ کیونکہ قرآن کریم کے حساب سے ہم زندگی نہیں جی رہے ہیں.
قرآن کریم سے اگر ہم نے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کی بات نہیں مانی، اس کے طریقے پہ نہیں چلے تو یہ ہوگا. اب بولو پبلک آدھی خالی ہو جاتی ہے، پھر نئے نئے باتیں اٹھا کے لاؤ، پھر آتے ہیں. کچھ بھی قرآن کی بات ذرا سختی ہوتی ہے نہیں ہم سننا نہیں چاہتے، ہم جی رہے ہیں، بات کا دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے. میں اگر نہیں بتاؤں گی میرے اعمال اٹھا کے پھینک دیں گے. اب میں کیا کروں؟ بتاؤں یا پبلک کو لوٹوں؟ بتانا ہے. دھوکہ مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ فرض کیا، رائٹ. اب ہم ایکسٹرا کرتے ہیں، نفیل رکھے، اللہ یہ بھی لے لو آپ. اوکے، یہ محبوب کہتے ہیں. کوئی محبت کرتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک لڑکی ایک لڑکا، اگر لڑکی کہتی ہے جی مجھے آئس کریم کھانا ہے، وہ لڑکا اپنی محبت میں اگر رہتا ہے، ہر ہمیشہ نہیں ہوگا، لڑکیاں بھی ہمیشہ نہیں مانگنا، عورتیں بھی ہمیشہ تو ہو نہیں سکتا. اوکے، آئس کریم کھانا ہے، اگر محبت زیادہ ہے، پیسے کم ہیں، تو بڑی حکمت کی بات بتا رہی ہوں، بڑی 5 اسٹار میں عورت کو کھانا پڑے گا، کھانا چاہتی ہوگی، مگر مرد کے جیب میں 5 روپے ہوں گے، تو محبت اللہ کی رکھتا ہے، اللہ کی محبت، بیوی کی نہیں. اللہ کی خاطر بیوی سے جو محبت کرتا ہے، یا آپ بھی آپ کے شوہر کو اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو 1 روپے کی آئس کریم آپ کو کھلائے گا، 1 روپے کا چاکلیٹ کھلائے گا. آپ نے آئس کریم مانگے، آپ کو چاکلیٹ بھی کھلایا جائے گا. یہ کہتے ہیں ایکسٹرا محبت ہوتی ہے. اب میں کسی کے لیے جاب کرتی ہوں، اگر کام کرنا چاہتی ہوں، اگر میں جاب کرتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں جاب کرتے ہوئے میں کیا کروں؟ میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا ٹائم ختم ہو گیا، 9 بجے تک کا مجھے کام کرنا ہے، تو میں جو اونر مجھے کام دیے ہیں بولے نہیں میم میں اپنا کام ختم کر کے جاؤں گی، نو پرابلم، میں تھوڑا دیر ہی چلی جاؤں گی. یہ محبت ہوتی ہے. اگر محبت نہیں، اوور ٹائم دے رہی میں کام کر رہی ہوں، نہیں دے رہی میں چل رہی ہوں، نکل رہی ہوں. اوکے. جب آپ کا رب آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ نے ہم کو عبدک کہا ہے، آپ کو غلام کہا ہے، میں اگر ایک غلام رکھوں گی، ایک غلام کو لاؤں گی، ایک غلام کو میں لا کر رکھ لوں گی، تو غلام کو بولوں گی ادھر نہیں جانا، وہ نہیں کھانا، اتنی دیری سونا. سعودی میں دیکھو لے جا کے رکھتے ہیں، غلام بھی نہیں ہے، کام کو لے جا کے رکھتے ہیں، 20 گھنٹے کام کراتے ہیں، 4 گھنٹے سونے نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے. کتنی مشکلیں. کئی لوگ بہت پیار بھی کرتے ہیں، بہت اچھا بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ رہی بات، اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں. یہ ایک بات دماغ میں فکس کر لو، فکس کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غلام کہا ہے. عبدن اذا صلی. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا مکہ المکرمہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ العلق میں آتا ہے کہ جب ان کے پیٹھ پہ بات گزر چکی ہے نا، اونٹنی کے پیٹ کا سامان ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے رہے اعظم، نماز کی حفاظت ہی نہیں کر رہے ہیں، نماز کے لیے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ایسی نماز ویسی نماز، نبی کے طریقے پہ ہم رو رہے ہیں، کان سے یہ ڈال لو. الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا. یہ ایک بات دماغ میں رکھ لیں، ہم عبدک ہیں، غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے غلام کو کیا کیا دیے ہیں؟ پوری زمین کے پوری چیزاں دے دیے، پہاڑیں دے دیے، جھاڑیں دے دیے، غذائیں دے دیے، زیورات دے دیے، شوہر دے دیے، بچے دے دیے، میکا دے دیے، سسرال دے دیے، پڑوسیاں دے دیے، سب دے دیے، فرشتے دے دیے، سب چیزیں دے دی اللہ تعالیٰ نے. چاند و سورج ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کر کے کہتے تو دنیا میں اتنی چیزیں میں نے دیا ہوا. یہ گھر دیا، ذرے بچے دیے، یا سائیکل دیے، یا اسکوٹر دیے، یا کار دیے، یا پلین میں جانے آنا دیے، جو بھی دیے تیرے نصیب سے میں نے دیا. تیری قسمت میں مجھے معلوم ہے تیرے لیے کتنا بہتر ہے، میں نے اتنا ہی دیا جو تیرے لیے بہتر ہے. ہم کوستے رہتے ہیں اللہ ان کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہمیں اور کیوں نہیں ملتا؟ ہم کو کیوں نہیں ہے؟ نہیں بولا کرو. ماں کے پیٹ میں لکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ اس سے زیادہ مانگیں گے، مانگو اللہ سے، دینا ہے رب کی مرضی ہے، مگر قسمت لکھ دیے. قسمت کو جو نہیں مانا وہ زندگی بھر ناخوش رہے گا. جو قسمت کے اوپر ایمان رکھے گا وہ بیمار بھی رہے گا، اگر بیماری بھی دے دیں گے خوشحال رہیں گے. سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے مجھے شوگر آ گئی، میں خوش رہتی ہوں، مجھے شوگر ہے. سچ کہتی ہوں.
میں خوش رہتی ہوں، شکر ہے، کیونکہ کم از کم مجھے فکر تو ہے کہ میری صحت میں اب ذری اچھا ذکر کرتے ہوئے ذرا ایکسرسائز کر لوں، ہارٹ اٹیک تو نہیں آیا. ہارٹ اٹیک آ جاتا تو میں کیا کرتی؟ دل اگر میرا رک جاتا تو میں کیا کرتی؟ چلو خوب کھانے سے ذرا کھانا کم ہوا، گناہ تو کم ہوئے. خوب اتنے میٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے، اتنی شکراں کھاتے تھے، اتنی مٹھائیاں کھاتے تھے، تھوڑا کم تو ہوا. شکر کرو، شکر کرو، گناہ سے بچے. شکر کرو اللہ کی مرضی تھی مجھے وہ بیماری دینا. الحمدللہ علی کل حال. اللہم رب الناس مذہب الناس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. دعا مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا رہے ہیں. دعا پڑھو. قسمت میں کتنا ہے اتنے میں شکر کرو. راجاؤں کی زندگی کرو گی. ایک حاصر ہے، حاصر پہ بیٹھ کے اگر فین نہیں ہمارے پاس، کھڑکی کھول کے، پردہ مرد ہے تو پردہ ڈالنا ہے، کھول کے نہیں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے. اگر مرد حضرات کوئی دکھ نہیں رہے، ہوا قدرت کی بھی آتی ہے، قدرت کی بھی ہوا آتی ہے. میں نے انٹرنس ڈور کو یاد ہے نا، پردہ کیسے ڈالیں، پورا بند، کیونکہ رات کو نا گیٹ کے اوپر کے ادھر سے کوئی دور سے دیکھتا تو نہیں ہے، مگر میرے دماغ میں اگر وہ دیکھ لے گا میں جہنم کو جاؤں گی. یہ بولے ہوا کہاں سے آئے گی؟ خبر میں کہاں سے آتی ہے ہوا؟ تم کو کہاں سے آئے گی؟ میں وہ سوال کرے میں جواب دین سے دوں، آپ اتنا کرو، لڑائی نہیں ہوگی. ہوا کہاں سے آئے گی؟ نہیں یہاں سے آتی ہے، وہاں سے آتی ہے، میں کیوں بولوں؟ خبر میں کہاں سے آتی ہے؟ وہ یہاں بھی آ جائے گی. مطلب اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آ جائے گی. یہ پردے سے رکی نہیں ہے. بس اتنا یاد رکھو، قسمت پہ شکر کرو. یہ شوہر میرا اچھا نہیں ہے، مجھے پیار نہیں کرتا ہے، مجھے دیتا نہیں ہے، مجھے کرتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا. آج شکر کروں گی جنت میں اچھا مل جائے گا مجھے، یا اسی کو اچھا کر کے دے دیں گے مجھے. شکر کرو جو ہمیں صحت ہی ہے. شکر کرو جو رنگ روپ ہے. شکر کرو جو لباس، جو زیورات جو بھی دیے ہیں، شکر کرو. اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ ساری زندگی کبھی شکر گزار نہیں بنے گا جو قسمت کے اوپر یقین نہیں رکھے گا. قسمت کے اوپر جب یقین آ جائے گا، یہ میری زندگی اتنی ہے، کیا میں ہمیشہ رہ جاؤں گی؟ کیا مجھے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہیں پہ رہ جانا ہے کیا؟ اتنے چھوٹے گھر میں رہ جاؤں گی کیا؟ اتنا ہی گھر ہے کیا؟ یہ چھوٹی کار ہی ہے کیا؟ یہ چھوٹی سائیکل ہی ہے کیا؟ اتنا ہی کیا؟ نہیں، یہ ٹیمپرری ہے. میں نے کہہ رہی تھی نا، کوئی کہہ رہا تھا نوکر کسی نے، جھاڑو مارنے والی نے کہا تھا، کہا تیرا خاص گھر ہے، میرا بھاڑے کا گھر ہے. بولی نہیں مروں گی تو میں بھی جاؤں گی، میرا بھی بھاڑے کا، تیرا بھی بھاڑے کا. یس. مگر ہم سمجھتے نہیں. ہمارا خاص گھر، با کس کا خاص گھر ہے؟ کسی کا خاص گھر نہیں ہے. ہر کوئی مرتا ہے، چھوڑ جاتا ہے. قسمت پہ یقین کرو، قسمت پہ یقین کرو، قسمت پہ یقین کرو، قسمت پہ یقین کرو. یہی میری قسمت ہے. میرے بچے ایسے برے ہیں، دعا کرو اللہ کم از کم اس کی نسلیں اچھی ہو جائیں، یہ بچوں کے بچے اچھے ہو جائیں، بچوں کے بچے اچھے ہو جائیں، وہ نسلیں اچھے ہو جائیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ اچھے کر دیں گے. یہی بات یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کی بات کو ہمیں سمجھ کر چلنا چاہیے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوں گے. تو یہی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں، دو کام ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ کرو تو ہم کر بیٹھیں گے. ہر حال میں ہمیں کرنا ہے، ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر قرآن پاک میں منع کرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے ہیں، ہم اس کو نہیں کریں گے. منکرات اور محرمات ہوتے ہیں، اس کو ہم نہیں کریں گے. اس پہ دین ہوتا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے دل میں آیا ہمیں وہ کرے، ہمارے دل میں نہیں آیا ہمیں وہ نہیں کرے. دیکھتے نہیں شریعت میں ہے یا شریعت میں نہیں ہے، کیا قرآن میں ہے نہیں سمجھتے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے. بس اتنا سمجھتے ہیں ہمارا دل کرا ہمیں کرے، ہمارا دل کرا ہمیں گئے، ہمارا دل کرا ہمیں کھلے گئے، ہمارے دل کرا ہمیں کھلے نہیں گئے. اپنی اپنی مرضی ہے بھئی، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں. شریعت کو جو چھوڑا ہے، آپ، میں، ہم سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، خیانت کی ہے،
30 جز قرآن سے خیانت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احادیث پہ ہم نے کیا کرے ہیں؟ خیانت کرے ہیں. نبی کچھ بولے کیا نبی کی بات ہمیں اہل حدیث نے جی ہمیں حدیث پہ چلنے. ہاں اچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف اہل حدیث ہی مانے؟ کیا لکھا ہے ایسا؟ یہ حدیث صرف اہل حدیث کے لیے ہے؟ یہ حدیث پوری امت کے لیے نہیں ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے لیے ہے؟ یہ قرآن صرف اہل قرآن کے لیے ہے، قرآن اہل حدیثوں کے لیے نہیں ہے؟ تو ہم کیوں بٹوارا کرتے ہیں؟ کس کی جاگیر ہے یہ؟ اللہ اس کے رسول کی جاگیر ہے یہ، اللہ اس کے رسول کی جاگیر ہے. وہ جاگیر کے ساتھ ہم نے خیانت کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں اندھے اٹھیں گے قبر کے اندر. کیا دیکھیں گے؟ جنت کا دیکھیں گے. اس کا مطلب جنت نہیں دکھائیں گے، جنت نہیں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ. مطلب کیا اندھے اٹھنے کا؟ کیا آنکھیں نہیں ہوتے کہتے ہوتا نہ چھوڑو. اچھا بند کر لو میرے تمہارے آنکھ بند کر لو. کچھ تو ایک نعمت دکھ گئی، کچھ تو ایک نعمت دکھ گئی، میرے آنکھ پھوڑ دوں گی میں. دکھتی ہے؟ کسی کے آنکھ بند کرنے کے بعد دکھتا ہے؟ دکھتا ہے؟ کچھ بھی دکھتا ہے؟ آنکھ بند کرے ساری دنیا ختم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن کو چھوڑا ہے تیرے آنکھ ہی چھین لوں گا میں. آنکھ دیکھتا بھالتا تھا، نظر تھی، سب کچھ تھی، اور پھر تو نے دین کو چھوڑا اس لیے ہم نے تیرے آنکھ لے لیں گے. آنکھ نہیں تو جنت نہیں، آنکھ نہیں تو اللہ کا دیدار نہیں. عصر کی نماز جو حفاظتی کرتا ہے عصر کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. فجر کی نماز کی جو حفاظتی کرتا ہے فجر کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. فجر کو کھڑ کے آنگن ہے تو دیکھو، کھڑکی ہے تو دیکھو، باہر جا کے آسمان کو میں چاند دیکھتی ہوں، چاند دیکھ کے کہتی ہوں جیسے یہ کالے پہ چاند نظر آ رہا ہے، قیامت میں تو مجھے نظر آ جا اللہ، تو ایسا نظر آ جا اللہ تعالیٰ. تو دیکھو ان سب چیزوں کو خواہش کرو، دعائیں مانگو، وہ ٹائم پہ دعا مانگو. عصر کی نماز میں کوشش کرتی ہوں خبر کی کہ عذاب کی پناہ کی دعا میں کوشش کرتی ہوں، کیونکہ عصر کے ٹائم پہ میں خبر میں رہوں گی جب ہوں گی. میں صرف اتنی چھوٹی آواز نکلتی ہے. ہم سب جتنے پورے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مطلب دلیل کیا ہے اس کی؟ میں نے اللہ چلو فجر کو دفنا ہے، خبر میں کب ہوں گے؟ آدھی رات کو دفنا ہے، خبر میں کب ہوں گے؟ ظہر کو دفنا ہے کب ہوں گے؟ عصر کو دفنا ہے کب ہوں گے؟ مغرب کو دفنا ہے کب ہوں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ بات ایسی کرو کہ سامنے والا کتنا بڑا عالم بھی آئے نا، عالم الغیب کی کتاب کو تھما دینا. اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، قرآن سے بڑا عالم کوئی نہیں. ہر عالم بھول جاتا ہے کچھ نہ کچھ، رب العالمین کچھ نہیں بھولتے ہیں، سب کچھ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خبر میں جب دفنایا جائے گا عصر سورج ڈھلتا ہوگا، سورج ڈھلتا ہوگا، زمین کے نیچے سے گزرتا ہوا جا کر رب العالمین کے عرش کے پاس سجدے میں گر جائے گا. پھر حکم الہی سے صبح نکل کر آئے گا. اس لیے اتنا چمکتا ہے وہ، اس کو دیکھنے سے لوگ زیادہ وقت تک اندھے ہو جاتے ہیں. وہ نور سے نکل کر آتا ہے، رب العالمین کے عرش کے پاس سے آتا ہے. کیا چمک ہے اس کی. ہاں تقدیر اگر ہماری بن جائے اللہ تعالیٰ کے پاس کی جنت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیرے پاس کی جنت، قریب کی جنت العدن، جنت الفردوس عطا کر دے. آپ کا دیدار عطا کر دینا. 2 نمازوں کو کبھی بھی احتیاط، اور 5 نمازوں کی احتیاط. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حفاظتی کرو بیچ کی نماز کی، عصر کی نماز کی. کیونکہ خبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹاپک پہ آتی ہوں میں، پورا گم کے لوگ کہتے تھے نزت بھول گئی. نزت بھولتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یوں گول لے جا کے لے آتے ہیں، میں آتی نہیں ہوں، میرے رب لاتے ہیں. ھذا من فضل ربی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خبر میں جب سورج ڈھلتا ہوگا مردہ بولے گا فرشتے کو، اگر نمازی ہوگا تو فرشتے کو دیکھ کر اللہ اکبر کھڑنے والا نہیں، شوہر کو دیکھ کر اللہ اکبر بول کے کھڑنے والا نہیں، رشتے دار آئیں گے تو نماز کو کھڑنے والا نہیں. اوکے یہ لوگ نہیں، وہ جو نماز کو کھڑتے ہیں. ہم پڑھے عصر کی؟ الحمدللہ سب پڑھ لیے الحمدللہ. تو عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا رک جاؤ بعد میں سوال جاؤ، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں. اللہ کرے میں بھی کہوں ہم
साबित कदम पे अल्लाह हमें रखा दे। तो फरिश्ते कहेंगे ये जगह अमाल की नहीं। इशारा दे रहे हैं अल्लाह ताला मेरे लिए, आप सबके लिए, ये जगह अमाल की नहीं है। अमाल की, ये दुनिया को जो गालियां देते हैं, ये दुनिया अमाल की जगह है। दारुल अमाल, अमाल का घर है। जन्नत के ले जाने के खजाने हैं दुनिया ये। इसको गालियां नहीं दो दुनिया को। दुनिया को गाली देना अल्लाह ताला को गाली देना। नौज़बिल्लाह। हाँ? कौन सी ये, कौन सी दुनिया बोलो? बेवारसी बोल रही मुझे, होटा हल्ला रही बहना मेरे। बेवारसी दुनिया, वारिस है इसका, वारिस है इसका। आल इमरान में आती है ना आयत, ऐसे ही दुनिया नहीं बना दी है, मकसद है कुछ, मकसद है कुछ। तो याद रखो इस बात को अल्लाह ताला की। तो दारुल आमाल दुनिया है, ये एक दिन खत्म हो गया, ये एक दिन को मौत आ गई। जब मैं सारी का ऐसा बोली, कई लोग आज एब्सेंट हो गए। ओके, गला दिखाना, पेट दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, सब बोली ना मैं, जरे लोग आए नहीं आज। अल्लाह करे अल्लाह सबको हिदायत दे, जरा मजबूत होने वाले बना दे सबको। ठीक है, खबर में बोलते हैं ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। यहाँ से हमें दलील मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है असर के टाइम पे खबर में होंगे, सूरज ढल रहा होगा, मुर्दा बोलेगा मुझे नमाज पढ़ना है। ठीक है, बात आई समझ में? अब दलील मिल गई, कोई बोलेगा तो समझ में आ गया, डरोगे नहीं। अब असर को और फजर को दो वक्त में रब्बुल आलमीन अपना दीदार कराते हैं, 2 बार जन्नती को दीदार कराते हैं। कैसे इंतज़ार होगा, कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब शौहर को या अपनी माँ को या किसी उस्ताद को किसी का आने का, काबे का इंतज़ार कैसा होता है। मैं तो तड़प रही हूँ, कब जाऊँ, तुझे क्या पढ़ूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे आऊँ, भाग के आके लपट लो, मर्द देखेंगे। नहीं नहीं मैं धीरे आऊँगी, नहीं मैं पलके नीचे रख के आऊँगी, सजदे करूँगी, पूरे देखेंगे, पागल बोले तो बात नहीं है, सजदे 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 करते हुए आओ। नहीं नहीं मैं पलकों से सजदे सजदे का, ऐसे पागलपन हो जाता है इंसान का जब जाने के लिए अल्लाह के घर को। जब रब्बुल आलमीन आए तो कैसे होंगे जी हालात हमारे, सजदे में गिर जाएंगे। मगर दूसरे नहीं सजदा कर पाएंगे जो सजदे दुनिया में करते नहीं है। 5 वक्त की हिफाजती जो नहीं करते, एक्स्ट्रा नमाजें, जो तहज्जुद की नमाज, नवाफिल की नमाज, नफिल नमाजें, सजदा शुक्र, ये सब जो नहीं करते, वो लोगों की पीठ लोहे की, पीतल की, कैसी माँ, कैसी, लोहा पीतली, तांबे की बना देंगे, बना देंगे। अकड़ के यूं रहेंगे, झुकेंगे नहीं, मगर अल्लाह ताला को नहीं देख पाएंगे, अल्लाह ताला को नहीं देख पाएंगे। अंधे बना देने का मतलब वही है, वहां से जहन्नुम में से गर्दन निकलेगी, महशर के मैदान में बोलती घूमेगी, 2 आंख होंगे, एक जबान होगी। कौन है जो मेरे रब के साथ कुफर किया, कौन है जो मेरे रब के साथ शरीक किया, कौन है, कौन है? अल्लाह मैंने बहुत की मगर तूने बख्श दिया, मैंने छोड़ दी, मैं मर भी जाऊं अभी कभी नहीं करूंगी, कसम है तेरे पूरे नामों की, ये तेरा फजल है, वरना मैं डूब गई थी जहन्नुम में, हम सब डूब गए। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो ये बात याद रखो, जहन्नुम से निकाल कर डाल देगी, एक ना एक दिन जाना है। लोगों को क्या फिक्र, चलो जी जिंदगी गुजरिए, बाद में देखेंगे जी। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम कब हैं? ये पूरे आमाल करते हुए अगर गुनाह हुए तो। 5 वक्त की नमाज छोड़ना, उसको किसको कुफर किया, उसने मुर्तद हो गया, काफर हो गया, शैतान बन गया, मरदूद। क्या बात करें, हम समझते ही नहीं है दीन को, दीन को समझा ही नहीं है। ये एक आयत में इतना अच्छा सबक मिल रहा है, कम से कम मैं कहती हूँ ना, सूरह बकरा होने तक पूरे कितने सुधरेंगे मुझे खुद नहीं मालूम, मैं कितनी सुधरूंगी मुझे खुद नहीं मालूम है। ठीक है, आई समझ? कहाँ बात पूरी हो गई वो?
اللہ تعالیٰ کی دیدار کی بات پوری ہو گئی. کرو گے نمازوں کی حفاظت, اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے, نفل روزے رکھ کے ایکسٹرا دو گے, نفل نمازیں پڑھ کے ایکسٹرا رکھو گے, تب جا کے ایکسٹرا جنتیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے لیے میں نے جنتیں تیار کی ہیں, مگر اس بندے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے جو میرا مقرب بندہ ہے, اذان سے پہلے وضو بناتا ہے, میرا انتظار کرتا رہتا ہے, ٹائم دیکھتے رہتے ہیں, میں اللہ کے پاس جانا ہے, مطلب مرنا نہیں ہے, سجدے میں جانا ہے, نماز کو جانا ہے. پھر وقت دیکھتا ہے ارے میرا نفل روزہ آ رہا ہے, مجھے روزے رکھنا ہے, کھانا بنا ویسے غریبوں کو ریڈی رکھے, غریبوں کو مجھے پہنچانا ہے, فلانے گھر میں چاول پہنچانا ہے, فلانے گھر میں سبزی پہنچانی ہے, فلانی جگہ کرنا ہے. ہر کام میں آگے آگے. میں کیوں نکلنے کی کوشش کرتی ہوں, نہیں بریانی پکڑنے آؤ تم آ جاؤ جلدی, بولی نہیں کرنا فون, کسی کو نہیں بلانا, لا الہ الا اللہ بولو اٹھاؤ, تم بھی نہیں پکڑو. پھر انہوں نے دیکھنا چاہتے, میں دیکھنا چاہتی ہوں مجھے تم اکیلے کیسے اٹھاتی ہو, میں دیکھتی ہوں تم کو برقع پہن کے تم کیسے اٹھاؤ گی, تم نے لوز کپڑے بھی پہنے. میں بولی کیوں نہیں اٹھاؤں, میں نہیں اٹھاؤں گی, میرا رب اٹھانے کر آئے گا, مجھے یقین ہے میرے رب پہ. نہیں لی مدد کسی سے, وہ کھڑ کے دیکھ رہی تھی, آ کے پکڑو بھی نہیں بولی, وہ دیکھنا چاہ رہی تھی میں اکیلے کیسے اٹھاتی. ہاں بیٹھی ہے گواہ, بجی میں پکڑوں کیا نہیں ہے, میں دیکھنا تمہیں کیسے اکیلے اٹھاتی, میں سیکھنا میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے سکھا دی. ایک بات یاد رکھو, اللہ کو پکارو. میں کہتی ہوں کبھی کبھار کبھی کچھ اٹھایا نہیں جاتا میرے سے, وزن ایک موٹا کھینچا نہیں جاتا, تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں, میرے ہڈیاں کمزور ہیں, میں کمزور ہو گئی ہوں الحمدللہ, مگر تو طاقتور ہے, تو نے کہا ہے تیرے نام میں برکت ہے, تو نے کہا ہے تیرے نام میں سب کچھ ہے, میں تیرا نام لیتی ہوں, کیسے تو نہیں اٹھتا دیکھوں تجھے. موٹے کو میں کہتی ہوں چل تو کیسے نہیں اٹھتا, میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے, شرط اس سے لگاتی ہوں, چلو لا الہ الا اللہ, کھینچتی ہوں, اٹھ کے نکل کے آ جاتا, دیکھ تو کیسے اٹھا اللہ کے نام پہ. چیلنجنگ اپنے رب کے نام پہ کرو. قسم سے میں تو کہتی ہوں, سب کو کہتی ہوں, اگر میں مر گئی ایک نماز کا انتظار نہیں کرنا, یہ ایک نماز کا انتظار نہیں کرنا, یا شوہر نہ آئے, یا بیٹا نہ آئے, نہ بیٹی نہ آئے, نہ کوئی نہ آئے, ایک نماز کا انتظار نہیں کرنا, فوراً دفنا دینا, فوراً اس کی امانت دفنا دینا. آپ وصیتیں کرو, نہیں بھئی مجھے سب آنے تک دیکھنے کی, دیکھتے نہیں قیامت میں, قیامت میں ملتے نہیں, یہاں پہ ختم کیا, سب یہاں پہ ہو جاتا ہے کیا, نہیں ایسی بات. چلو ہم آگے جلدی جلدی پڑھتے ہیں, ٹائم وقت ہو رہا ہے. خیانہ ہم نے کر لے, مکر, اب ہمیں مکر بہت ہے ہمارے میں. سب سے پہلے کہتی ہوں مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اللہ تدبیریں کرتا ہے, ہم ایک تدبیریں کرتے ہیں, مکر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. نہیں با, اللہ تعالیٰ یہ پردہ کرنے بولی, غفور رحیم. مکر گیم پلاننگ, اب کسی کے ساتھ اب کوئی چیز بات پہنچانا ہے, ایک گیم کے ساتھ لے جا کے پہنچاتے ہیں, ایک سجا کے کر کے گیم کھیلتے ہیں. میاں ہو, بیوی ہو, بچے ہو, اسٹوڈنٹس ہو, کیا ہو تم نے کتنا اٹھائے, نہیں ہم نے دو نہیں, دو اٹھائے, نہیں ہم تین نہیں, ہم دو اٹھائے. مطلب فار ایگزامپل ایسا دیکھتے ہو نا مکر بچوں کا, ہم بچوں کا مکر دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہمارے میں مکر بہت ہے, ہمارے میں مکر بہت زیادہ ہے. باتوں کو بنا کر حسین طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, انہیں ایسا بولی, انہیں ایسا بولی, انہیں ایسا بولی, انہیں کیسا بولی. نہیں میں انہیں بہت اچھے با, وہ خراب کو اچھا پریزنٹ کرتے ہیں, اچھے کو خراب کرتے ہیں. ہمیں پسند ناپسند ہونا چاہیے. ہم تین چیزوں سے بچ جائیں, ورنہ تین طریقہ کے لوگوں پہ جہنم قرار کر دی گئی ہے. ہمارے میں مکر بہت ہے, گیمز بہت ہیں, بہت پلاننگ ہے. مکار, یخادعون اللہ, یاد ہے آیت گزر چکی, یاد ہے کیا ہے وہ, یخا کا معنی کا, یخدا کیا, دھوکا. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکا دیتے نہیں اللہ کو, دھوکا نہیں دیتے ایمان کو, خود انفسکم, ان کے خود نفس کو دھوکا دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا دھوکا نہ دیں, مکر نہ کریں,
خیانہ نہ کریں. یہ 3 طرح کے لوگ جہنم کو جائیں گے, ان میں میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. اللہ سے دعا کرو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ میں چھڑا دیں. ہم خیانت کرتے ہیں اللہ کے دین کی, خیانت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی, خیانت کرتے ہیں اللہ کے ہر احکام کی, خیانت کرتے ہیں لوگوں کی, خیانت کرتے ہیں استادوں کی بھی, خیانت کرتے ہیں رشتہ داروں کی بھی, خیانت کرتے ہیں پڑوسوں کی بھی. ہر چیز سے خیانت ہی خیانت ہے. اس پہ ذرا غور و فکر کرو, ذرا کوشش کر کے اس سے نکل جاؤ. خیانت کرو نہیں. اور رہی دوسری بات, دھوکہ بہت دیتے ہیں. 10 منٹ میں آتی ہوں, رکو 10 منٹ انتظار کرتے ہو, رو ذرا پک رہا ہے, 10 منٹ دھوکہ, دھوکہ بولو جب تک اللہ چاہے میں آتی ہوں. 5 منٹ 10 منٹ دھوکہ نہیں دو, کسی کو دھوکہ ہی نہیں دو. ہم بہت دھوکہ دیتے ہیں, خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما هم یشعرون. سمجھ نہیں رکھتے. اس کے بعد کی آیت ذرا میں نہیں آج نہیں کر سکتی, یہاں پہ میں کل نیکسٹ کنٹینیو کروں گی. آپ کو 3 چیزوں کو میں ایک بات بتاتی ہوں, کیونکہ دھوکے کی بات جو آیت میں اٹھانے والی تھی اس میں آ رہی ہے. کیونکہ مدینہ منورہ کو جب چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کئی لوگوں نے مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد دیکھے یہ مسلمان ہو گئے تو شراب نہیں پینا, مسلمان ہو گئے تو حرام نہیں کرنا, مسلمان ہو گئے تو زنا نہیں کرنا, مسلمان ہو گئے تو چوری نہیں کرنا. اچھا ہے ہم پہلے کے جیسے ہو جائیں گے. پھر دوبارہ کافر بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئے. مثلم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے آگ جلائی, میدان میں ایک آگ جلائی, اجالا ہو گیا. وہ اجالا ہو گیا تو اجالے میں کیا ہوتا ہے, چلتے رہتی, راستہ دکھتا ہے. آگ بجھ گئی تو کھڑے ہو گئے. آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے. مثال ہم لوگوں کی یہیں جا رہے ہیں. دین ایمان لے آئے, مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چوری نہیں کرنا, باقاعدہ چوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا نہیں کرنا, باقاعدہ سور کے شادیوں کو, محفلوں میں, بازاروں کو جاتے ہیں. وہ زنا ہی ہے. لاسٹ ویک گزر چکی ہے, سب میں کھول کے سمجھا چکی ہوں, آیتوں کا خلاصہ دے چکی ہوں تاکہ آپ سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے کہ آگ جلائی تو نے, یہ مثال تم لوگوں کی ہے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک صحابہ تھے, جنگ خندق کی بات ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے بنو خریزہ کافی پورے قبیلوں نے دھوکہ دیا, بنو احد پوروں نے دیا, مگر بنو خریزہ نے بہت زیادہ دھوکہ دیا یہودیاں کو. تب وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ کے آ کر غسل کر رہے تھے, جب نہا رہے تھے, جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل علیہ السلام گھوڑا لے کر تیار, جنگ کی حالت میں تیار ہیں. تو جب آئے واپس غسل خانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کی زوجہ کھڑی ہوئی تھی آپ کے استقبال کے لیے. تو جبریل امی کہتے ہیں اے محمد آپ کیا کر رہے ہیں, تو ہو گیا تو بولتے ہیں نہیں آ جاؤ. کہاں چلیں کہاں بات کر رہے ہیں, دکھتے نہیں نا جبریل امی. تو زوجہ کر کے دیکھ رہی کس کو کہہ رہے ہیں, جبریل امی آئے ہیں. اسی حالت میں میرے نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک پیٹ کو پھترے باندھ کر کھودا تھا. جنگ لڑ کے آئے, غسل بھی نہیں کرے, غسل بھی نہیں ہوا آپ کا. پھر آپ کو جنگ حنین کو لے کر چلے گئے. دھوکے بازوں کو بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا تھا. اس سے پہلے یہودیوں نے بولا ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجو, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. شروع ہونے سے پہلے ابو لبابہ کو بلاؤ. ابو لبابہ کے چند وہاں پہ کھیت وغیرہ تھے, باغ تھے, وہ سب تھے, تو اس وجہ سے ان کا آنا جانا تھا. تو ابو لبابہ کو بلاؤ کہے, تو ابو لبابہ کو بلانے کی, لائٹ ڈال لو. اچھا کیلی دے کر آئی, سب ارینج ہو گیا اللہ کے فضل سے, سب وہی دیکھ رہی ہوں. سب آسان ہے نا بیٹا, نہیں آتا الحمدللہ, سب بس کر دی اللہ تعالیٰ. میرے جیتے پر بھی, میرے مرتے پر بھی. میں مر جاؤں گی تو بھی یہ مدرسہ عطیہ اللہ ہوگا, میں جیوں تو بھی مدرسہ عطیہ اللہ ہوگا. اس نے چلو محمد کی بات آئی تو اعلان کر دوں, انشاءاللہ اس نے نیت کی. آپ بچوں کو ذرا
پانی پلاتے رہو دین کا. ایک دن بولے گا, اس نے کہا مما میں جیسے میں کمائی کروں گا میں مسجد بنانا چاہتا ہوں, پہلی کمائی میں مسجد بناؤں گا, اطیع اللہ اطیع رسول, اس میں کھانا بھی ہوگا, اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہوگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جیسے مسجد ہوتی تھی ویسی مسجد پہلے کرنا. اگر میں لڑک گیا مر گیا تو نہیں آئے گا نا, چاہے پہلے میں مسجد بنا دیتا ہوں تاکہ میرے لیے آ جائیں, بعد میں گھر بناتا ہوں. آپ بچیاں یاد رکھنا, آپ اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ سامان کر لینا, کچھ پیسے جما کے کچھ اپنی کنسٹرکشن کے لیے ذرا اینٹ وغیرہ بالو وغیرہ کچھ اپنی کرو بیٹا, کرے نا, آپ نے کرے نا, 100 200 روپے 300 روپے 1000 روپے اس میں بھی اینٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, کر کے اس کے بعد اپنے لیے کرنا. ہر مہینہ کچھ جماتے ہو نا ہنڈی میں, اس میں اللہ کے نام کا, یہ میرا, یہ اللہ کا, یہ میرا الگ کر لیا کرو. ابو لبابا کو بلاؤ, بولے ابو لبابا سامنے گئے تو پوچھے ابو لبابا بتاؤ ہمارا کیا حال ہے, ہمارے لیے کیا پلاننگ کی ہے. ابو لبابا کو ڈر تھا ان کے بیوی بچے یہودیوں کے حوالے ہیں وہاں پہ کہ مار نہ دیں. انہوں نے منہ سے کچھ نہیں بولا, ابو لبابا نے منہ سے کچھ نہیں بولا, جھکائے دے ڈالے. الحمد للہ, ٹھیک ہے. ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں, بلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں, پھر جا کے کیا کہتے ہیں, ابو لبابا پتہ ہے کیا بھی نہیں ہے, جھک کے گردن کو کہتے ہیں, آپ کی طرف پلٹتی ہوں, گردن کی طرف کر کے انگلی سے کاٹتے ہیں نا گردن, ایسے اشارہ کرتے ہیں تم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کچھ نہیں بولے, ہم لوگ اللہ کو دھوکہ اشارے سے دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں, ہم دھوکہ ہی دھوکہ دے رہے ہیں, ہم دھوکے باز ہیں, میں بھی آپ بھی. اللہ سے دعا کری ہوں, میری حالت بہت بری ہے کہ اللہ میں ان سب سے نکلوں ورنہ میں بھی چلی جاؤں گی. ابو لبابا کا یہ حال ہو گیا, خالی اشارہ کرے انہوں نے کہ مردوں کی پلاننگ کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مردوں کو قتل کر دیں گے, یہودیوں کے مردوں کو قتل کریں گے, بالغ بچوں کو پکڑیں گے غلام بنائیں گے, بیویوں کو پکڑیں گے لونڈی بنائیں گے. انہوں نے اشارہ کرنے کے بعد ان کو غیرت جاگی, پھر مڑ کے نبی کو جب دیکھا ایسا رونے لگے, بھاگے سیدھا گھر کو, ایک رسی خریدے بازار سے, گھر کو چلے گئے, اپنے آپ کو باندھے, بیوی کو بولے لے مجھے باندھ دے, جب تک نہیں کھولنا جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرتا, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کرتے. میں نے خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, میں نے خیانت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, میں نے تو ساری زندگی اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے, میں نے تو ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ خیانت کی ہے. آج بھی کہیں خیانت چل رہی ہے, ہمارا کیا حشر ہوگا. نہ روزہ کام آئے گا, نہ تمہاری نماز کام آئے گی. خیانت اگر کر رہے ہیں اللہ کی خیانت کو پہچانو. باندھ کے ابھی بھی مدینہ منورہ میں پلر لبابا کا نام لکھا ہوگا آج بھی. تو پلر کو باندھ دیا گیا. سورہ انفال سورہ توبہ کھولو, اس کے اندر آپ کو قصہ ملے گا یہ. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کتنے دن سے وہ باندھا ہوا ہے, صرف نماز کو کھولتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر ضرورت پہ حاجت کو جاتا ہے, پھر باندھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے, صرف رو رہا ہے اللہ کے رسول معاف کر دو اسے. سب سفارش لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر میرے پاس آتا تو میں معاف کر دیتا, وہ تو میرے پاس نہیں آیا, خود نے اپنے آپ فیصلہ کر لیا, اپنے آپ باندھ لیا, کہا اللہ معاف کرے گا, نہیں آؤں گا, بس اللہ ہی معاف کرے. پھر آیت آئی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. تو سب آئے کھولنے کے لیے, میں نہیں کھولنا, کوئی نہیں کھولنا, کوئی مجھے نہیں کھولنا, میں خیانت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے تو میں کھلوں گا, نہیں تو یہیں پہ مر جاؤں گا. اللہ ایسی محبت, ابو لبابا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, ان کے طریقے پہ ہمیں دین چلا دے, جو برائی کی وہ نہیں, جو اچھائی کی اس راستے پہ ہمیں چلا دے. تو یہی بات ہے. تو کھولا گیا ان کو, تو کھولنے کے بعد پھر انہوں نے پھر ساری زندگی روتے رہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی. تو پھر دیکھو ایک دن ایسا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لڑتے رہے, دونوں تھوڑا بحث ہو گئی, دونوں میں لڑائی, دو زور سے آواز نکل گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, یہ کیا ہو رہا ہے, نبی کے سامنے کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایسی چپی لگائی ان دونوں نے, ایسی چپی لگائی, جب بولتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی جا کر کان رکھتے ان کے منہ کے پاس, اتنا دھیرے بولتے تھے. یہ ہے محبت, یہ ہے وفا, یہ ہے خیانت.
یخدا یخادی دھوکا. نمبر 1 مکر. نمبر 1 پین دو کوئی. نمبر 1 یاد رکھ لو یا لکھو. نمبر 1 مکر. 3 لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. نمبر 1 مکر. گیمس نہیں کھیلو. اب میں گیم بجاتی ہوں, دیکھ پلاننگ کرتی ہوں. اب دیکھ اسے کیسا کرتی ہوں. ہاں پلاننگ. او بیٹے آ جا. اندر بلا کے ہم لوگوں کو چونٹیوں میں کھڑا دیتے تھے, وہ بھی ایک مکر تھا. اوکے, بلاتے ہیں دعوت پہ ذلیل کرنے کے لیے, بلاتے ہیں دعوت پہ کچھ دکھانے کے لیے, بلاتے ہیں دعوت پہ کچھ کرنے کے لیے. یہ پورا مکر ہے. یقدا, وہ دھوکہ دیتے ہیں. یقدا وہ ہے نا, یقدا دھوکہ. اس کے بعد نمبر 2 خیانہ, خیانت کرنا. 3 چیز ہمیں امانت میں خیانت کرتے ہیں. لوگوں کی بھی امانت, اللہ کی بھی امانت. دھوکہ دیتے ہیں. اردو میں لکھ دیتی ہوں, فریب, فریب, دھوکہ, دھوکہ فریب. خیانت کو کیا بولتے ہیں؟ امانت. امانت میں خیانت کرنا. اوکے, امانت نہیں ادا کرنا, خیانت, خیانت. یہ 3 چیز جو کریں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ آیت کو سمجھانے کے لیے یخادعون اللہ ہم سمجھ نہیں پائے تو اللہ کے نبی کی باتوں جانیں گے, دوسری آیتوں کو سمجھیں گے, قرآن کے وہ حصے سے لیں گے تو مکمل ہوگا. قرآن ایسی لڑیاں ہیں, پھولوں کی لڑیاں ہیں, لال, پیلی, ہری, اودی, نیلی, پوری لڑیاں کو لے کر گول ایک رسی بنا لو. کبھی پھول ادھر تو لال, کبھی ادھر, کبھی لال کبھی نیچے, کبھی لال کبھی ادھر. یعنی کہ سورہ بقر میں ایک آیت, کبھی نساء میں ایک بات, پھر وہاں پہ ایک بات, پورے کھول لیں گے تو ایک رسی بن جاتی ہے. حبل اللہ, ہم نے حبل اللہ پکڑے ہیں, تب یہ پوری چیز ہمیں کھل کے قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا بند کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا بند کرو. منہ سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, خود کے پپیاں سر جھکا جھکا کے دیتے ہیں, سر جھکا جھکا کے بوسے دیتے ہیں, مگر یہ سر اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنا سر اللہ کے آگے کسی کے سامنے نہ جھکیں. اور پھر دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. کیسے؟ نماز عورتوں کی الگ, مردوں کی الگ, عورت کی الگ. مرد یوں یوں پڑھو, یوں یوں, یوں یوں کیا لکھا ہے بولو. آپ کئی عورتیں بیٹھے تھے ہنس رہی ہیں ابھی. یوں یوں بولو, یوں یوں کیا لکھا ہے بولو جی. یوں یوں لکھا ہے, مناظرہ ہوتا, بہت زیادہ سخت تھا. اوکے, یوں یوں کہاں لکھا ہے؟ 11 سال سے پوچھ رہی ہوں میں نے بتائی نا. سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. مرد بھی ویسی, عورتیں بھی ویسی. کئی قبیلے کے لوگ آئے تھے, عورتیں مرد آ کے تھے, سیکھے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم مردوں کو عورتوں کو یہ نماز سکھاؤ, نبی کی ساری باتیں موجود ہیں. خیانت کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ لوگوں کو کیوں دیتے ہو؟ ہاں, اگر میں نے غلطی کروں گی, کل میں نے بچوں کے سامنے غلطی کی تھی, بھول گئی تھی, قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایک آیت کو نا ادھر کی ادھر ملائی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کرائے, ظہر کی نماز 2 پڑھائے, 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے تھے. یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ انسان پورا مکمل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. اب میری اتنی تعریفیں آپ لوگ کرتے ہیں, میں کچھ نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے میری اوقات کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر بنائے جو لوگوں کا گمان ہے. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد نہ اللہ کو دھوکہ دینا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا. اب حج پہ جاتے ہیں, اللہ کے طریقے پہ حج کرتے ہیں. ہر کوئی وہی حج کرتے ہیں. کیسے طریقے سے؟ حجر اسود کے سامنے کھڑ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, رفع یدین کرتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں کیوں کرتے ہو؟ وہاں کیوں تمہاری کتاب میں یوں یوں نہیں لکھا ہے؟ یوں یوں, یوں یوں, وہ نام ہی یوں یوں, ہر کوئی بولتا ہے یوں یوں. میرے دماغ میں بیٹھ گئی بات, یوں یوں, یوں یوں, یوں یوں جو بھی ہے قرآن میں لکھا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں نہیں کہا ہے, کھل کر بتایا ہے قرآن نے. اور کہتے ہیں ہمارے علماء منع کریں, ہمیں بولنا نہیں چاہیے. عالم الغیب کہتا ہے کھل کے بتاؤ, کفر نہیں کرنا, کفر کرو گے جہنم میں جاؤ گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی ہے دھوکہ نہیں دینا, کھول کے بتانا, سچ سچ بتانا. اگر میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے سب کے سامنے کیوں کہا؟ میں نے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک
نابین آیا تھا، آپ نے منہ موڑا تھا، آپ نے صحیح بات نہیں کی تھی، آپ کی ساری باتیں لکھ دیے ہیں یہاں پہ. اس لیے میں کہتی ہوں نماز وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مرد کا بھی وہی ہے، عورت کا بھی وہی ہے. یہ اہل حدیث کا نہیں ہے، اہل سنہ کا نہیں ہے. وہ مجھے کتنے کوشچن کہ تم اہل سنہ ہو، میں اہل کیوں ہوں؟ اہل محمدی کیوں نہیں بنتے؟ میں جا رہا ہوں، میں چھوڑ جا رہا ہوں، دو چیزوں کو چھوڑ جا رہا ہوں. میں قرآن چھوڑ جا رہا ہوں، میری امانت چھوڑ جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. آخری خطبہ میں جا رہا ہوں، میں چھوڑ جا رہا ہوں. نبی کا آخری خطبہ ہے، میری باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میری امانت ہے، چھوڑ جا رہا ہوں. نبی کی امانت چھوڑ جا رہا ہوں. نبی نے کہا میری امانت میں چھوڑ جا رہا ہوں، میری امانت میں چھوڑ جا رہا ہوں. وہ امانت کیوں نہیں آپ پہنچاتے لوگوں تک؟ پہنچا دو. اللہ اس کے رسول کی امانت، لوگوں کی امانت پہ اللہ ہمیں کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.